وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مثالیں باتوں کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا قرآن ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور معمولی سے جانوروں کی بھی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ کہیں مکڑی کی مثال، عنکبوت کی مثال قرآن نے دی ہے، کہیں کوے کا ذکر قرآن نے کیا ہے، تو ایسی بات آخر کیوں ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انہی مثالوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو وہ گمراہی کی طرف روا دوا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے جھجک محسوس نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعودۃ فما فوقہا، جو مچھر جیسی ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر۔ فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ واما الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فیقولون، پس وہ پوچھتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے؟ اب یہ بات اللہ نے واضح فرما دی۔ ایک ہی مثال کتنی ہی معمولی بظاہر کیوں نہ ہو، ایمان لانے والوں کے لیے وہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو، ہٹ دھرمی آ جائے، حق کی مخالفت پر وہ کمر بستہ ہو جائیں، یہی ایک مثال ان کے کفر میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی بات کو اللہ نے آگے واضح فرمایا، یضل بہ کثیرا، اللہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک ہی مثال، اور قرآن کی پھر چند مثالیں یہ گمراہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں، یہ ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی، اللہ گمراہ بھی فرماتا ہے، اللہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ اور یہ بات ہم پڑھ آئے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 6 کی روشنی میں کہ اللہ کا قانون ہدایت یہ ہے، جو جس طرف چلنا چاہے گا اسی راستے کی توفیق اس کو عطا فرما دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ فرما دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے نوٹ کرنے کے قابل، ایک بات بڑی مشہور ہے معاشرے میں کہ صاحب قرآن کو ہاتھ ہر ایک شخص کو نہیں لگانا چاہیے، اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ میں بتا دیا گمراہ کون ہوں گے۔ تو قرآن کی طرف اگر کوئی طلب ہدایت کی نیت سے آئے گا، اللہ سے مانگ کر آئے گا، اللہ ضرور اس کو ہدایت دیں گے۔ لیکن ہاں کسی کے دل میں ٹیڑھ ہو، کوئی ہٹ دھرمی پر آ جائے، حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، اس کو گمراہی ملے گی۔ چنانچہ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں فرماتا مگر انہیں جو فاسق ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ اب ان فاسقین کا بیان اگلی آیت میں، الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد،
اللہ کا وعدہ، اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت 172 میں۔ عالم ارواح میں کروڑ برسوں پہلے اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا اور اپنے رب ہونے کا ہم سے اقرار لے لیا تھا، تو جو اس کو توڑتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے رحمی رشتوں کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم دیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 1، وَالْأَرْحَامَ، رحمی رشتوں کا پاس رکھو۔ اسی طرح اللہ نے کہا ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 119 میں، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو رشتہ داروں کے تعلقات کو قطع کرنا، نیک لوگوں سے تعلقات کو توڑ لینا، یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرما دی اس مقام پر کہ جو اللہ کے حقوق کو پامال کرے، اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑے، جو بندوں کے حقوق کو پامال کرے، رشتوں کو قطع کرے، کاٹ دے، نیک بندوں سے تعلقات استوار نہ رکھے، انہیں اللہ گمراہ فرمائے گا، اس قرآن کے ذریعے سے فرما دے گا گمراہ۔ ہاں، جن کی نیت درست ہو، جن میں طلب اور تڑپ اور لگن ہو، انشاءاللہ انہیں قرآن سے ہدایت ملے گی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بڑی ایک اہم بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی زندگی کی حقیقت کے حوالے سے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ہماری دو زندگیوں اور دو اموات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہی مضمون پھر آیا ہے سورۃ المؤمن آیت نمبر 11، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام سورہ غافر بھی ہے، جس کی آیت نمبر 11 میں یہ مضمون آیا کہ دو زندگیاں اور دو موتوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ لیکن اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عالم ارواح کا تصور ہمارے سامنے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت 172 میں اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا۔ جب تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، وہاں سے ہمارا سفر شروع ہو چکا۔ ہاں، جسم نہیں دیا گیا تھا وہاں، جسم اس دنیا میں دیا گیا ہے، لیکن روح پیدا کر دی گئی تھی، ایک وہ زندگی شروع ہو چکی تھی۔ اس کا تصور اگر سامنے ہو پھر اس آیت کو سمجھنا آسان ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے۔ مراد یہ ہے روحوں کو پیدا کیا گیا تھا، اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار ہم سے کرایا تھا، اس کے بعد روحوں کو سلا دیا گیا تھا۔ یہ ہے موت۔ کنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے۔ مردہ ہونے سے پہلے کسی نہ کسی زندگی کا تو تصور ہوتا ہے، وہ ہے عالم ارواح میں ہمارا پیدا کیا جانا۔ پھر روحوں کو سلا دیا گیا، پہلی موت۔ فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، یا جسم اور روح کو ملا دیا گیا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، اس دنیا میں موت، یہ دوسری موت ہو گئی۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، یہ دوسری زندگی قیامت کے دن۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا جو کچھ بھی ہے زمین میں، سب کا سب۔ آگے آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہے، انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، تو زمین کے متعلق کہا جا رہا ہے تمہارے لیے پیدا کی گئی، جو کچھ بھی اس میں ہے تمہارے لیے سجایا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا گیا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے زمین میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا گیا ہے، اس کے ذرائع سے، ریسورسز سے فائدہ اٹھاؤ، یہ جائز ہے تمہارے لیے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔
7 آسمانوں کا بیان قرآن میں بار بار آتا ہے، لیکن ان کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے۔ سائنٹیفک تھیوریز تو کچھ سامنے آئی ہیں، لیکن کوئی اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹ اب تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا۔ اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فسواہن 7 سماوات، پھر ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں دین کے فلسفہ و حکمت کے بڑے گہرے مضامین کا بیان آ رہا ہے۔ انسان، اس کی پوزیشن کیا ہے زمین پر، کس مقصد کے لیے اسے زمین پر بھیجا گیا، اس کی کامیابی کے لیے لائے عمل کیا ہے جو رب کائنات نے عطا فرمایا، یہ مضامین اب 4تھے رکوع میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے عرض کیا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کیا تو اس زمین میں اسے پیدا فرمائے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آ گیا جب انہیں خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا جا رہا تھا۔ قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام کا واقعہ 7 مرتبہ آیا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں جو کہ سورۃ البقرہ سے پہلے نازل ہو چکی، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اب 7ویں اور آخری مرتبہ آیا ہے سورۃ البقرہ میں۔ تو گویا اس واقعے کی مزید تفاصیل ہمیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی مکی صورتوں میں 6 مرتبہ۔ تو یہاں آدم علیہ السلام اور گویا انسان کی تخلیق کا ذکر بھی اور اس کی اس پوزیشن کا ذکر بھی کہ وہ خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا جا رہا ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ ذکر آگے چل کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن جب تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام کی تو فرشتوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا کہ اللہ یہ زمین میں فساد تو نہیں مچائے گا، کیونکہ انہیں اندازہ تھا فرشتوں کو، یہ رائے مفسرین نے بیان کی ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہو چکی تھی اور ان کو اللہ نے اختیار دیا تھا نیکی بدی دونوں کا، انہوں نے اختیار کا مس یوز کیا اور زمین میں فساد مچایا تھا۔ تو فرشتوں نے خدشہ سمجھنے کے لیے ظاہر کیا کہ اللہ جس مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں انسان کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین میں خون ریزی کرے فساد مچائے، اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ ایک تمنا شاید فرشتوں کے دل میں بھی ہو کہ کچھ ہماری طرف بھی التفات ہو جائے، ہم بھی آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرمایا اس کے بعد وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ ہے علم الاسماء، ایکوائرڈ نالج، وہ علم جو انسان اپنی محنت سے حاصل کر لیتا ہے، ٹیکنالوجی، سائنٹیفک ریسرچ اینڈ سو آن، دنیا کے وسائل سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ انسان غور و فکر کر کے یہ صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کو علم الاسماء یعنی ایکوائرڈ نالج کہا جاتا ہے۔ خلافت کے نظام کے قیام کے لیے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے ذہن میں کوئی خدشہ ہے یا کوئی خواہش ہے خلافت کے حوالے سے تو یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا کیا ہیں۔ فرشتوں کو اپنی حیثیت معلوم تھی، انہوں نے فوراً عرض کیا، قالوا، عرض کیا، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، جو تو نے ہمیں عطا کیا ہمیں اتنا ہی ہے، ان چیزوں کے نام تو ہمیں نہیں پتا۔ تو اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، تیری حکمت، تیرا ہی فیصلہ، تو ہی جاننے والا ہے کس کو کیا منصب دینا ہے، اے اللہ تو ہی بہتر سمجھتا ہے۔
قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ وہ علم اللہ نے دیا تھا آدم علیہ السلام کو، اور آج نسل انسانی کے ذریعے سے اس کا ظہور تو ہو رہا ہے، نئی نئی ایجادات، یہ سارا علم پوٹینشیلی آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمان اور زمین یعنی کل کائنات کے غیب کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے فرشتوں، کیا تمہارے ارادے تھے یا کیا خدشات تھے، ان سب کو میں جانتا ہوں۔ یہ دیکھو تمہارے سامنے نمونہ آ گیا کہ جس ہستی کو میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، اس کو اکیوبڈ کر کے بھیج رہا ہوں، اس کو میں نے صلاحیت بھی اس خلافت کے نظام کے لیے عطا فرمائی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کفار میں سے ہو گیا۔ یہاں قرآن نے بتایا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بظاہر ترجمہ سن کر محسوس ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، حالانکہ بات ایسی نہیں، بلکہ بات یہ ہے وہ جنات میں سے تھا۔ یہ واقعہ جیسے کہ عرض کیا گیا قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے، واحد ایک مقام پر اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں، کان من الجن، یہ ابلیس جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ ہاں حکم فرشتوں کے لیے تھا، یہ عزازیل اس کا نام تھا، پہلے بڑا نیک ہوا کرتا تھا، تو وہاں فرشتوں کی صف میں موجود تھا، حکم اس کے لیے بھی تھا، لیکن اس سے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کفار میں سے ہو گیا۔ اس کے تکبر کا بیان، اس کی نافرمانی کا مزید بیان مکی صورتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے۔ یہ ایک آزمائشی جنت تھی جہاں ایک ڈیمونسٹریشن کرایا گیا آدم علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے سے گویا نسل انسانی کو، کہ کس طرح شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کس طرح انسان کو چوکنا رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہ درخت اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ کیا تھا، لیکن کوئی درخت تھا جس کے پھل کے کھانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ امتحان تھا آدم و حوا علیہ السلام کا، اور اس کے ذریعے سے نسل انسانی کو ایک پیغام اللہ نے دیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا اور شیطان کے ورغلاوے سے بچنے کے لیے محنت کرنا۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس طرح کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بھی شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، ورغلانے کی کوشش کی، دونوں کو، آدم کو بھی اور حوا کو بھی، سلام علیہا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے، خطا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور حضرت حوا سلام علیہا سے بھی ہوئی، دونوں کا ذکر آیا ہے۔ عیسائیت کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ عورت پیدائشی گناہ گار ہے اور معاذ اللہ اس بنیاد پر منحوس ہے، قطعاً نہیں۔ عیسائیت کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضرت حوا نے آدم کو ورغلانے کی کوشش کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خطا دونوں سے ہوئی۔ پھر دونوں کی دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی تھی، جس کا بیان اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے
جہاں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یعنی شیطان انسان کا دشمن اور انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی، عارضی طور پر بھیجے جا رہے ہو امتحان کے لیے زمین پر۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بیان آ رہا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعا کے الفاظ قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے بھی اور حوا سلام علیہا نے بھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے بخش نہ دیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت، ندامت ہو گئی، توبہ کے الفاظ بھی خود اللہ نے سکھائے اور توبہ قبول بھی فرمائی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، بس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ دوسرے علم کا بیان آ گیا۔ ایک علم ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 31 میں، علم الاسماء، ایکوائرڈ نالج۔ اب دوسرے علم کا بیان آ رہا ہے، علم الوحی، ریویلڈ نالج، وہ علم جو انسان کو اس کی محنت سے نہیں ملتا، اللہ کے عطا کیے جانے سے ملتا ہے۔ یہ دونوں علوم جمع ہو تب واقعتاً خلافت کا نظام قائم بھی ہوگا اور زمین سے فساد ختم ہوگا۔ آج کا المیہ یہ ہے، ایکوائرڈ نالج کی طرف تو توجہ ہے انسان کی، ٹیکنالوجی بے انتہا پر انسان پہنچا ہوا ہے، لیکن یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے کہ جتنی بڑھ رہی ہے اتنا ہی ظلم بڑھ رہا ہے، جتنی ٹیکنالوجی بڑھی اتنی غربت میں اضافہ ہوا، جتنی لگژریز بڑھ رہی اتنی بے سکونی بڑھ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے ایکوائرڈ نالج، علم الاسماء کی تو فکر ہے انسان کو، لیکن علم الوحی، ریویلڈ نالج، ہدایت کا علم، اس کو انسان نے فراموش کر دیا۔ اور آج اس کی ذمہ داری بھی ہمارے کاندھوں پر ہے کہ اللہ کا یہ آخری کلام ہمارے پاس، ہم نے انسانیت کے سامنے پیش نہیں کیا، نہ قول سے، نہ عمل سے، نہ نظام کے ذریعے سے۔ انسانیت آج گمراہی کا شکار ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اس قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کریں اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کی کوشش کریں۔ فرمایا جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، بس جس سے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ 4 رکوع سورۃ البقرہ کے مکمل ہوئے۔ 2 رکوعوں میں 3 گروہوں کا بیان آ گیا، اور اس کے بعد قرآن کی بنیادی دعوت، دین کے بنیادی عقائد کا ذکر آ گیا، اور اب انسان کی پوزیشن، خلافت کا بیان، علم الاسماء اور علم الوحی کا بیان بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ بھی اور قرآن کی دعوت کا خلاصہ بھی 4 رکوعوں میں ہمارے سامنے آ گیا، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد 10 رکوع تقریباً آ رہے ہیں، جس میں سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے خطاب ہے۔ اہم بات یہ ہے، ہم سے یعنی امت مسلمہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے خطاب شروع ہوگا 19ویں رکوع سے، آیت نمبر 153 سے۔
لیکن ہم سے خطاب سے پہلے پچھلی امت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس منصب پر پہلے وہ تھے آج ہم ہیں، منصب امامت، شہادت کا فریضہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ کی بندگی خود کرو، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو پیش کرو، اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کو قائم کرو اور انسانیت کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہم سے پہلے بنی اسرائیل کی تھی، انہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ ان کے انجام کو پہلے تفصیل سے بیان کیا گیا تاکہ ہم ان کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ 5واں رکوع جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس میں بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کرنے کی اور ان کی دعوت قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ تو 5واں رکوع اس دعوت کے حوالے سے، پھر تقریباً 9 رکوع اور 2 مزید آیات، آیت نمبر 123 تک ایک چارج شیٹ ہے، ایک فرد جرم ہے جو بنی اسرائیل پر عائد کی گئی کہ کیسے کیسے انعامات اللہ نے انہیں دیے اور انہوں نے کس کس طرح نافرمانیاں کی۔ اب آئیے 5ویں رکوع کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، جس میں اولاً بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت دی گئی کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کریں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ عبرانی ہیبریو لینگویج میں اسر کے معنی ہوتے ہیں بندے کے، سلیف، اور ایل کے معنی اللہ۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ان سے جو نسل آگے چلی، ان کے 12 بیٹے جن میں مشہور ہے یوسف علیہ السلام، یہ 12 بیٹوں سے جو نسل آگے چلی یہ بنی اسرائیل ہے۔ انہی میں آگے چل کے پھر لوگ یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، ان سے خطاب۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کا بیان آگے بھی آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 47 میں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو مجھ سے کیا گیا وعدہ، میں پورا کروں گا تم سے کیے گئے وعدے کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ مجھ سے جو تمہارا وعدہ ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں اس کی تفصیل آئی کہ تمہارے یہ وعدے تھے، رسولوں سے بھی تمہارے لیے گئے، جب بھی کوئی رسول آئے اس کی دعوت قبول کرنا اور اس کے دست و بازو بننا۔ اب یہ آخری رسول آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت قبول کرو اور ان کی دعوت کے تقاضوں پر عمل درآمد کرو، یہ بات اس سے کہی جا رہی ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ یہ قرآن گزشتہ کتابوں کا محافظ ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے خطاب، خاص طور پر ان کے علماء سے بھی خطاب کہ جو جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ ان کی کتابوں میں آخری رسول کے آنے کی بشارات موجود تھی، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لے لو۔ مراد یہ ہے حق کو نہ چھپاؤ، اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لو گے تو دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی، تمہیں اس بات کا خوف ہے، تو اس دنیا کی وجہ سے، اس مال و اسباب کی وجہ سے اس حق کا انکار نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ دنیا کی محبت میں نہ ڈوبو، میرا تقوی اختیار کرو۔ اس رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرو گے تو میرے عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ حق تمہارے پاس ہے، تمہاری کتابیں گواہ ہیں کہ یہ آخری رسول برحق ہے۔
تمہارے دل ایمان لے آئے ہیں، مراد تمہارے دل مان رہے ہیں، لیکن تم انکار کر رہے ہو زبان سے، کیونکہ تمہیں دنیا عزیز ہے۔ یہ ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ آگے بڑھو اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس نماز کی ادائیگی سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ جب خوف خدا پیدا ہوگا تو حق قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرو، مال کی محبت یہ رکاوٹ بنتی ہے حق کی قبول کرنے میں، یہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو حق قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ مزید فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اجتماعی نماز کا نظام ان کے ہاں سے ختم ہو گیا تھا، رکوع انہوں نے ختم کر دیا تھا، اس کی طرف ان کو توجہ دلائی گئی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بنی اسرائیل کے علماء کو بھی خاص طور پر کہا جا رہا ہے۔ تم بڑا پرچار کرتے ہو، لوگوں نیکی کرو، حق قبول کرو، تو اب اتنا بڑا حق تمہارے پاس آ چکا، تم اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور اتنا بڑا حق تمہارے سامنے آیا، خود قبول نہیں کر رہے، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کتاب میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں، لیکن تم قبول نہیں کر رہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیت بڑی اہم ہے دین کی دعوت کے مرحلے کے اعتبار سے بھی۔ جو شخص بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہو، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا عمل بھی درست ہو۔ دوسروں کو نیکی کی دعوت دی جائے اور خود انسان بے عملی کا شکار ہو تو دعوت میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی، بلکہ قرآن نے تو کہا سورہ الصف آیت نمبر 2 اور 3 میں، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی ہے، ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ تو قول اور فعل کے تضاد سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ صبر اس کے معنی اپنے آپ کو روکنے کے ہیں، روکو اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے، مال و اسباب کی محبت سے، یہی چیز رکاوٹ بن رہی ہے حق کی قبولیت میں، اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یہ نماز دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے، تو حق قبول کرنا اور باطل سے ہٹ جانا اور نیکی پر عمل درآمد کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ نوٹ فرما لیجئے کہ جب ہم سے خطاب شروع ہوگا امت مسلمہ سے، آیت 153 سے یہی دو باتیں وہاں پر بھی آئیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یہی حکم بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہاں دیا جا رہا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر و نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو تو رکاوٹیں دور ہوں گی اور حق کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور وہ ہے بڑی دشوار شے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر نہیں۔ نماز کا معاملہ ہو یا صبر کا مظاہرہ کرنا ہو، بڑا بھاری عمل ہے، لیکن جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے مطالبات بھاری نہیں ہیں۔ مزید فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں، انہیں بات یاد رہتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جن میں آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا، اللہ کی ملاقات جنہیں یاد ہے، اللہ کے حضور حساب کتاب ہونے کا جنہیں یقین ہے، ان کے لیے نماز اور صبر کرنا بھاری نہیں ہے، ان کے لیے عاجزی اختیار کرنا بھاری نہیں ہے، ان کے لیے حق کے راستے میں ڈٹ جانا بھاری نہیں، مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کا بھی یقین عطا فرمائے۔ یہ 5واں رکوع مکمل ہوا اور بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 123 تک
9 رکوع اور 2 آیات مزید 15ویں رکوع کی، ایک طویل خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس خطاب کی ہمارے لیے اہمیت یہ ہے کہ یہ امت تھی پہلے امت مسلمہ، اللہ نے اس کو چنا تھا اپنے دین کے کام کے لیے، اور بے شمار نعمتیں دی تھی اللہ نے، وہ نعمتیں جو بعض اعتبارات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی نہیں ملی۔ انہوں نے خالص انسانی سطح پر جد و جہد کی تھی دین کے لیے، اتنی نعمتیں دی گئیں، لیکن ہر مرتبہ نافرمانی، ناشکری، دین سے بغاوت، دین سے دوری، دین سے غداری، تو پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ ہمارے لیے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا جامع ترمذی کی حدیث میں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے۔ تو ذکر بنی اسرائیل کا، لیکن جب انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا تصویر آج امت مسلمہ کی پیش ہو رہی۔ آج ہم بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، مغلوب ہے دنیا میں، جیسے وہ بنی اسرائیل مغلوب کر دیے گئے تھے۔ اللہ ہمارا حل یہاں تجویز فرما رہے ہیں۔ وہ کیوں مغلوب ہوئے؟ دین کی ذمہ داریوں کو انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اب ان کا بیان میرے اور آپ کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے عبرت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہی الفاظ جب یہ خطاب مکمل ہوگا بنی اسرائیل کے حوالے سے دوبارہ آ جائیں گے آیت نمبر 122 میں انشاءاللہ تعالی۔ جہان والوں پر فضیلت دی، اللہ نے بہت کچھ اس قوم کو عطا کیا، تورات، زبور، انجیل، انہی کو عطا کی گئی۔ اسی طرح 4000 انبیاء انہی کے درمیان آئے، 1400 برس تک نبوت کا سلسلہ ان کے درمیان جاری رہا۔ یہ جب امت بنے تھے، موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول ان کے رسول تھے، ان کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام۔ جناب طالوت کی بادشاہت ان کو دی گئی، عظیم بادشاہت، پھر داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ان کو دی گئی۔ اتنی نعمت اللہ کی، اور مزید نعمتوں کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن جب اللہ کے دین سے بغاوت کی تو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ آیت 61 میں کہ ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی۔ لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے، اور اگلی آیت کے الفاظ بھی تقریباً تمام کے تمام 2-3 الفاظ کی ترتیب کے علاوہ ریپیٹ ہوں گے جب یہ خطاب مکمل ہوگا آیت نمبر 123 پر انشاءاللہ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بدلہ نہیں بنے گا۔ پہلی بات۔ نمبر 2، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ نمبر 3، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ نمبر 4، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تمام چور دروازے جو انسان بچنے کے لیے، فرار کے لیے اختیار کرتا ہے دنیا میں سزا سے بچنے کے لیے، ان سب پہ اللہ نے تالے لگا دیے، چور دروازوں کو بند کر دیا۔ امت جب زوال کا شکار ہوتی ہے تو لوگ تمناؤں کو اور امیدوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہی ان کا بھی رویہ تھا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 18 میں الفاظ ہیں، یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے شہیدوں کی طرح ہیں، اللہ کوئی ہمیں سزا نہیں دے گا۔ یا ان تمام چور دروازوں پر پابندی لگا دی، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کوئی بدلہ نہیں بن سکے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اس دن، کوئی کسی سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور کسی کی مدد نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک اللہ کے حضور اکیلے اکیلے پیش ہوگا۔ تمام چور دروازوں پر اللہ نے تالے لگا دیے، اپنا محاسبہ خود کرو، اپنی تیاری خود کرو۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بدلہ نہیں بنے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات بیان کیے اور اللہ کے انعامات کا بھی ذکر آئے گا اور بنی اسرائیل کے جرائم کا بیان بھی۔ یہاں جو واقعات بیان ہوئے اس کو اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات مکی صورتوں میں تفصیل سے آ چکے ہیں، یعنی وہ سورۃ البقرہ سے پہلے نازل ہوئیں، لیکن مصحف کے اعتبار سے ہم آگے چل کے ان واقعات کو پڑھیں گے۔ مثلا سورۃ الاعراف، سورہ الشعراء، سورہ المؤمن اور سورۃ القصص میں ان واقعات کی تفصیلات آئیں گی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو مختصراً بیان کیا۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ آل کے معنی فالوورز کے، پیروی کرنے والوں کے، تو آل فرعون، فرعون کی پیروی کرنے والے جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ اللہ اپنا انعام یاد دلا رہے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے برے عذاب کے ذریعے سے، بہت ظلم ڈھاتے تھے تم پر۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مکی صورتوں میں اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ لیکن اللہ انعام یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے اس ظلم و ستم سے تمہیں نجات عطا فرما دی تھی۔ ایک اور اللہ کا انعام، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تفصیل مکی صورتوں میں انشاءاللہ آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اور 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کو اللہ نے بچا لیا تھا، اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تعاقب کرتے ہوئے آئے تھے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا وحی عطا کرنے کے لیے، پیچھے قوم وہ شرک میں مبتلا ہو گئی، بچڑے کی پوجا پاٹ میں لگ گئی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ مکی صورتوں میں ہم پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا، انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی فرقان۔ یہ تورات تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور وہ فرقان بھی تھی۔ فرقان فرق کر دینے والی شے، جو حق اور باطل میں تمیز کر دے۔ یہ فرقان کا لفظ قرآن حکیم کے لیے بھی آیا ہے، اور اس مقام پر یہ تورات کے لیے استعمال ہوا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یعنی فرقان، جس میں جدا جدا احکام بھی تھے، اور یہ کتاب حق اور باطل میں فرق کر دینے والی تھی۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ کتاب اس لیے عطا کی گئی تھی کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، یہ بھی فرقان ہے، اللہ کا آخری ہدایت نامہ ہے، یہ کرائیٹیرین ہے اب ہمارے پاس۔ اس کی بنیاد پر ہم جج کر سکتے ہیں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔